لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أسباب اختلاف الفقهاء. اس میں سب سے پہلے میں آپ نے تفصیل پڑھی، کیا عنوان تھا پہلے؟ عدم الاطلاع علی الحدیث. دوسرا سبب یہ ہے الشک فی ثبوت الحدیث. حدیث پر اطلاع نہ ہونا یہ بڑا سبب ہے اختلاف کا، جس کے پاس جو نص ہو اس کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا وہ، اور اس پر امثلہ آپ نے اس سے پہلے پڑھ لی. اب دوسرا ہمارا عنوان ہے اور دوسرا سبب ہے الشک فی ثبوت الحدیث، کہ بس اوقات ایک حدیث کے ثابت ہونے میں فقہا میں اختلاف ہو جاتا ہے. جو ثابت سمجھتا ہے وہ اس کے مطابق موقف بنا لیتا ہے، جو ثابت نہیں سمجھتا اس کا اختلاف ہو جاتا ہے. حدیث کا ثبوت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور یہ بہت ضروری ہے. حدیث ثابت ہوگی تبھی کوئی موقف اپنایا جا سکے گا اور تبھی کوئی واضح رائے قائم کی جا سکے گی. اگر حدیث ثابت نہیں ہے تو پھر کوئی موقف اور رائے نہیں اپنائی جا سکتی. اور حدیث کے ثبوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دور سے ہی بحث شروع ہو گئی تھی، اور اسی حدیث کو وہ قبول کرتے تھے جو ثابت ہوتی تھی ان کے ہاں، اور جو ثابت نہیں سمجھتے تھے اس کو قبول نہیں کرتے تھے. اگر آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہی اس بات کو سمجھیں تو ان کی خلافت میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت آئی، اس نے میت سے وراثت کا مطالبہ کیا اور وہ میت کی نانی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میرے پاس تو اس بارے میں کوئی حدیث یا کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن میں صحابہ کرام سے مشاورت کروں گا. انہوں نے مشاورت کی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها السدس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو یا نانی کو سدس عطا کیا ہے وراثت میں. حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ اس پر کوئی گواہ پیش کرو کہ تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی حدیث سنی ہو. حضرت ابوبکر کو اکیلے کی خبر پر اطمینان نہیں ہوا، تو پورے اطمینان کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کرنا چاہا. اطمینان کے لیے پھر محمد بن مسلمہ نے ساتھ گواہی دی. تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ آئندہ نانی کو یا دادی کو متروکہ مال سے سدس عطا کیا جائے گا. تو حدیث کا ثبوت یہ بہت ضروری تھا. صحابہ کرام نے اس سے بڑا اہتمام کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اس کی ہمیں بڑی مثالیں ملتی ہیں، اور وہ تبھی حدیث قبول کرتے تھے جب ان کے ہاں حدیث پوری طرح ثابت ہوتی تھی. ویسے حدیث قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ ثبوت کو یقینی بنا کر پھر یہ قبول کرتے تھے. کئی ایک واقعات ملتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ اکیلے کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ دوسرا کوئی ساتھ شامل نہ ہو، کوئی اور گواہی نہ دے، اور بڑی سختی کرتے تھے اس بارے میں. جیسے وہ معروف واقعہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بلایا. وہ آئے اور حضرت عمر مصروف تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آ کر 3 دفعہ دروازے پہ دستک دی اور حضرت عمر کو مطلع کرنا چاہا کہ اندر آنا چاہتے ہیں، لیکن اب عمر مصروف تھے، وہ اجازت نہیں دے پائے. تو حضرت ابو موسیٰ 3 دفعہ دستک دے کر واپس چلے گئے. حضرت عمر نے بعد میں سوچا کہ ابو موسیٰ آئے تھے، کہنے لگے کہ بلاؤ ابو موسیٰ کا ہے.
کہنے لگے کہ وہ تو واپس لوٹ گئے. حضرت عمر نے ان کو بلوایا. فرمایا کہ آپ واپس کیوں چلے گئے؟ ابو موسیٰ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا استأذن احدکم فلیستأذن ثلاثا فإن أذن له إلا فارجع، کہ اگر کوئی اجازت مانگے تو 3 دفعہ، اجازت ملتی ہے تو صحیح وغیرہ واپس لوٹ جائے. کہنے لگے میں نے 3 دفعہ اجازت مانگی تھی لیکن آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی اس لیے میں واپس چلا گیا. حضرت عمر کہنے لگے لتأتین علیہ البینہ، اس پر گواہ لے کے آؤ کہ تم نے واقعی حدیث سنی. حضرت عمر نے حدیث کو قبول نہیں کیا. وہ موسیٰ ایک بہت عظیم المرتبت صحابی ہے، قدیم صحابی ہیں، حضرت عمر کے قدیم ساتھی ہیں، لیکن حدیث کو قبول نہیں کیا. کہنے لگے اس پر گواہ پیش کرو تبھی میں حدیث کو قبول کروں گا کہ تمہارے ساتھ کسی نے اس حدیث کو سنا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ انصار کی مجلس میں بڑے گھبرائے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھائی یہ واقعہ پیش ہے. حضرت عمر ناراض ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کہاں سے لے کے آئے ہو، کوئی گواہ لے کے آؤ. اس پر وہ مطمئن نہیں ہو رہے. تو اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو چلے میرے ساتھ. انصار کہنے لگے لا یکون معک الا اصغر القوم، کہ یہ تو سب نے سنی، ہم انصاری ہیں اور انصار میں سب سے چھوٹا تمہارے ساتھ جائے گا. ہم سے سب سے چھوٹے نے بھی حدیث سنی ہے. مراد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت مجلس میں سب سے چھوٹے تھے. تو ابو سعید خدری ساتھ گئے. انہوں نے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گواہی پیش کی کہ واقعی رسول اللہ نے فرمایا اذا استأذن احدکم فلیستأذن ثلاثا. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو قبول کیا. حضرت عمر بعد میں کہنے لگے کہ انصار واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ حدیث سمیٹ گئے. وہ الہانی الصفق بالاسفاق، اور میرے جیسے وہ اپنی تجارت میں اپنے کام کاج میں مصروف رہے اس لیے زیادہ حدیث حاصل نہ کر سکے. تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، حدیث کے اطمینان کے بعد ہی کوئی فیصلہ صادر کرتے تھے. حدیث کے ثبوت میں شک ہوتا تو موقف نہیں اپناتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہی دوسرا واقعہ پیش آیا کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، طلاق بتہ یا طلاق بائنہ ہو جائے، اس عورت کے لیے شوہر کے ذمے نفقہ اور سکنا ہے کہ نہیں، اخراجات اور رہائش کا مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا کہ مطلقہ مبتوتہ کے لیے کوئی نفقہ یا سکنا نہیں، اس کے لیے شوہر کے ذمے رہائش بھی ہے، اخراجات بھی ہیں. وہ رہائش اور اخراجات کے قائل تھے. جس عورت کا شوہر اس کو طلاق دے دے اور 3 طلاقیں دے دے، اور ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات ہیں، آپ مسئلہ پوری طرح سمجھ لیں. سورۃ الطلاق کی پہلی آیت، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الآخر الآیہ. اور آخر میں ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. یہ آیت اس آیت میں کیا ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دو تو عدت کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی طہر میں طلاق دو تاکہ عدت پورا کرنے میں خلل نہ ہو. طہر میں طلاق دو تاکہ عدت واضح انداز میں پوری ہو، عدت میں خلل نہ آئے. اور عدت کو شمار کرو، عدت کا خیال رکھو کیونکہ عدت میں رجوع کرنا ہوتا ہے. اور اللہ سے ڈرو، انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو، اور یہ بھی گھر چھوڑ کے نہ جائیں الا کہ اگر کوئی عورت بے حیائی کا، بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو گھر سے نکال سکتی ہے. اس آیت کی پیش نظر عمر کا موقف تھا کہ جو مطلقہ ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ رجیہ ہو، وہ بائنہ ہو، جیسی بھی ہو، اس کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا. اس کی رہائش شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کے گھر میں رہے گی.
حضرت عمر کا قول تھا، عبداللہ بن مسعود کا قول تھا، کئی صحابہ کا ایک قول تھا، ان کا ایک خیال تھا۔ اس کے خلاف حضرت فاطمہ بنت قیس صحابیہ، ان کی روایت آتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کو یہ بات پہنچی تو کہنے لگی کہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ پھر میں رسول اللہ کے پاس گئی اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ میرے شوہر سے کہیں کہ دوران عدت مجھے رہائش اور خراجات کا انتظام کرے میرے لیے۔ تو آپ نے میرے لیے کوئی بھی رہائش اور خراجات کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ڈالی۔ فرمایا لا نفقۃ لک ولا سکن، تیرے لیے کوئی رہائش اور خراجات نہیں، کیونکہ شوہر تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے، اب تو اس کی ذمہ داری سے فارغ ہے۔ آپ نے اس کے لیے کوئی بھی رہائش اور خراجات شوہر پر نہیں ڈالے، بلکہ آپ نے کہا کہ تو ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار لے، اگر تیرے پاس کوئی جگہ نہیں، وہ نابینا آدمی ہے، وہاں تو رہ سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمر تک یہ جب یہ روایت پہنچائی، ان کو روایت سنائی، حضرت عمر نے کہا لا نترک کتاب اللہ لقول امرأۃ لا ندری احافظت ام ناسیہ، ہم اللہ کی کتاب کو ایک عورت کی روایت پر، ایک عورت کی بات پر نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں نہیں پتہ اس کو حدیث یاد بھی ہے کہ بھول گئی ہے۔ حضرت عمر کو اطمینان نہیں ہوا فاطمہ بنت قیس کی بات پہ، کہنے لگے نہیں، ہم ایک عورت کی بات پر اللہ کی کتاب نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کی کتاب میں تو یہ ہے کہ جب طلاق دو تو گھروں سے مت نکالو، گھر میں عورت کو رکھو، اور وہ بھی گھر چھوڑ کے نہ آ جائے۔ دوران عدت اللہ کا حکم، تو رہائش دینا شوہر کی ذمہ داری، اخراجات بھی دے گا جب تک عدت پوری نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس بار بار کہتی تھی کہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اور رسول اللہ نے مجھے کہا کہ تیرے لیے کوئی رہائش اخراجات نہیں، 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، شوہر کی ذمہ داری نہیں تیرے لیے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کی بات ہی صحیح تھی، اس لیے کہ وہ یہ دلیل بھی پیش کرتی تھی، یہ جو آیت کے آخری الفاظ ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ عورت کو گھر سے باہر نہ نکالو، گھر میں رکھو اپنے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات ظاہر کر دے، کوئی نیا معاملہ پیش آئے۔ وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے شوہر رجوع کر لے، گھر میں رکھو، گھر میں رہے گی تو رجوع کے امکانات زیادہ ہوں گے، اگر نکال لو گے چلی گئی تو پھر رجوع کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ بس فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر اس کے بعد کون سا نیا کام ظاہر ہونے والا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تو فارغ ہے دونوں۔ تو لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس سے مراد ہے کہ گھر میں رہنے دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رجوع کے امکانات پیدا کر دے۔ اور فاطمہ بنت قیس کی بات صحیح تھی، ان کی روایت بھی صحیح بخاری مسلم میں ان کی روایت موجود ہے۔ لیکن اس عمر کو شک ہوا، وہ کہنے لگے کہ عورت کی بات پر ہم اللہ کی کتاب نہیں چھوڑ سکتے، اس روایت پر مطمئن نہیں، اس لیے انہوں نے یہ موقف نہیں اپنایا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس اور بعض صحابہ کا یہ موقف تھا، اور یہی موقف راجح ہے کہ مطلقہ رجعیہ، اس کی رہائش اور اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں، وہ اس کو طلاق دینے کے بعد گھر سے نہیں نکال سکتا، اسی گھر میں رہے گی، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے زوجہ ہی ہے، اس سے ازدواجی رشتہ بحال ہو سکتا ہے رجوع کے ساتھ۔ یہی اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جا سکتی ہے، طلاق دو تو عدت کے مطابق دو، اور عدت کا خیال رکھو، اور دوران عدت ان کو گھروں سے مت نکالو، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں رجوع ہو جائے۔ سیاق کلام بالکل واضح ہے۔ اور اگر عورت کو 3 طلاقیں ہو گئیں تو وہ تو اجنبی ہو چکی ہے، اس کو کس حیثیت سے گھر میں رکھنا ہے؟ 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، عورت اجنبی ہے، اس کو ایک ساتھ اپنے ساتھ رکھ ہی نہیں سکتی۔ جہاں شوہر ہے وہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ نہیں رہ سکتی وہاں۔ ہاں اگر اس کا اپنا عورت کا گھر پہ حق ہے، آدھا آدھا دونوں کا گھر ہے، وہ آدھا گھر کر کے سائڈ پہ رہ لے، اپنے گھر میں رہے، یا وہاں سے چلی جائے، شوہر کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی، وہ اجنبی ہو چکی ہے اس سے۔ 3 طلاقوں کے بعد اس کا شوہر کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں، اور نہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کے شوہر نے جب 3 طلاقیں دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اب کوئی تو اس کی ذمہ داری میں نہیں۔ تو بہرحال یہ بات ثابت ہوئی کہ جب فقہا کو یا صحابہ کو حدیث کے ثبوت میں شک ہوتا تھا تو موقف نہیں اپناتے تھے۔ اب اس مسئلہ میں اسی وجہ سے اختلاف ہو گیا، ایک طرف اللہ کی کتاب کو سمجھا گیا، حالانکہ اللہ کی کتاب بھی حضرت عمر کے ایک موقع پر پوری طرح دلیل نہیں بنتی، سیاق اور سارا نظم آپ کے سامنے ہے، اور دوسری طرف فاطمہ بنت قیس کی روایت بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی وہ دوسرا واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
پاس آ کر کسی آدمی نے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ جنبی ہو جائے اور پانی نہ ملے، کوئی جنبی اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے، نماز کا کیا کرے؟ حضرت عمر نے کہا جب تک پانی نہیں ملے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا، جب تک پانی نہیں ملے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ حضرت عمار بن یاسر بھی وہاں پر موجود تھے۔ عمار بن یاسر کہنے لگے امیر المومنین آپ کو یاد نہیں ایک دفعہ میں اور آپ دونوں سفر میں نکلے تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے زمین میں لیٹ کے مٹی جسم پہ مل کے نماز پڑھ لی تھی، اور رسول اللہ کے پاس واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کان یکفی کا حالات، بس تجھے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارتا اور تیمم کر لیتا، تیمم کر لیتا، ہاتھوں کو زمین پہ مارتا، چہرے پہ پھیرتا اور ہاتھوں پہ پھیر کے تیمم کر، اتنا ہی کافی تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے اتق اللہ یا عمار، عمار اللہ سے ڈر کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ عمار کہنے لگے امیر المومنین اگر آپ چاہتے ہیں تو میں روایت کو بیان نہیں کرتا، میں حدیث بیان نہیں کرتا، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں، نولی کما تولیت، تو اپنی ذمہ داری پہ بیان کر، لیکن مجھے اس پہ اطمینان نہیں۔ حضرت عمر نے ان کی روایت پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہی موقع بعد میں رہا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، اور اس واقعے کو بیان کرنے والے تابعی ہیں ابو وائل شقیق بن سلمہ، سب کو مٹا دیا آپ نے۔ ہم جس عنوان پہ تھے الشک فی ثبوت الحدیث، اللہ کے حدیث پر رہنے پہ تھے، اس کی مثال مٹاتے ہیں۔ ہاں، ابو وائل شقیق بن سلمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود یہ دونوں موجود تھے۔ ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے کہ اب عبد الرحمن آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ جنبی ہو اور پانی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو ابن مسعود کہنے لگے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا جب تک پانی نہیں ملتا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ عمار بن یاسر کیا بیان کرتے ہیں، ان کی روایت کیا ہے کہ وہ جنبی ہو گئے تھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے۔ تو قرآن میں بھی ہے کہ جنبی بندہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کا بعد میں حوالہ دے کر میں آپ کو سامنے بات واضح کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ نے قرآن کا بھی حوالہ دیا۔ تو ابن مسعود کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک عمار بن یاسر کی روایت کی بات ہے، عمر بن خطاب حضرت عمار کے قول پر مطمئن نہیں ہوئے تھے، تو میں حضرت عمر کے ساتھ ہوں، میرا موقع وہی ہے جیسے عمر کا موقع، الشک فی ثبوت الحدیث، میرے ہاں حدیث ثابت نہیں ہے، حضرت عمر اس پر مطمئن نہیں تھے، میں بھی مطمئن نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یوں تیمم کی اجازت دے دیں تو لوگ تو رستہ بنا لیں گے، تھوڑا پانی ٹھنڈا لگے گا تو تیمم کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کا حضرت عمر کا موقف جو اس واقعہ میں بنا کہ اگر کوئی جنبی ہو جائے وہ تیمم کر کے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، یہ اس کی بنیاد یہی تھی کہ وہ عمار بن یاسر کی روایت پر مطمئن نہیں تھے، حضرت عمر اس روایت کو بھول چکے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے اسی موقف کو اختیار کیا، جبکہ وہی موقف صحیح ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ التیمم للجنوب، جنبی تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کریم کی آیت میں کیا ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت کے ساتھ تیمم کی ساری صورتیں بیان کر دی ہیں۔ تیمم کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، تیمم دو وجہ سے کیا جاتا ہے، ایک تو عدم الماء، پانی نہ ہو، اور دوسری کیا عدم القدرت علی استعمال الماء، پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو۔
پانی نہ ہو تب بھی تیمم کا جواز ہے، پانی ہو لیکن پانی استعمال کرنا مشکل ہے تب بھی تیمم کا جواز ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کا اس آیت میں بیان ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، پانی ہے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتے، جب مریض انتہائی مرض میں ہو کہ پانی کے استعمال سے مرض بڑھنے کا خدشہ ہو یا زیادہ شدت مرض کی وجہ سے پانی کا استعمال مشکل ہو جائے تو تیمم کا جواز ہے۔ یعنی تم مریض ہو اور پانی کا استعمال تمہارے لیے ممکن نہ ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، اور سفر میں عام طور پہ پانی اس وقت دستیاب نہیں ہوتا تھا جب صحراؤں کے اور لمبے چوڑے سفر کرتے تھے، سفر میں ہو اور پانی نہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یہ دو عذر ہیں، یہ ہے عذر مرض کا اور یہ ہے عذر سفر کا۔ یہاں پر پانی استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور یہاں پر پانی ہوتا نہیں، اور یہ ہے حدث اصغر کہ تم بے وضو ہو، او جاء احد منکم من الغائط، حدث اصغر تمہیں لاحق، بے وضو ہو گئے، نماز پڑھنی ہے، اور اگلی صورت ہے حدث اکبر کی، لا مستمن، اور اس سے جماع کیے اور پانی نہیں ہے، ان تمام صورتوں میں وہ مرض کی صورت ہو، سفر کی، ایمرجنسی حالت ہو، پانی کا استعمال نہیں ہو سکتا، یا پانی موجود نہیں ہے، یا بے وضو ہو، یا غسل واجب ہے، پانی نہیں ملتا، ان تمام صورتوں میں فتیمم صعیدا طیبا۔ اس آیت میں دلیل موجود ہے کہ تیمم حدث اکبر سے بھی کفایت کرتا ہے۔ اسی کو ابو موسیٰ اشعری نے دلیل بنایا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ اگر تم اس طرح اجازت دو گے تو لوگ تو ایسے ہی رستہ بنا لیں گے اور یوں ہی پانی ٹھنڈا لگے گا تو تیمم کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کی بات بجا ہے کہ لوگوں کو خام خاص ایسی رخصت نہیں دینی چاہیے جو شریعت نے نہیں دی، لیکن جو جواز ہو اس کی تنفی نہیں کی جا سکتی، تو تیمم بلا شبہ حدث اکبر سے بھی کفایت کرتا ہے۔ ابن مسعود اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ موقف رہا کہ وہ جنبی کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے، لیکن بعد میں جب احادیث زیادہ معروف ہو گئیں، بعد میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا تھا، اور وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ جنبی تیمم کر سکتا ہے اور تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جب حدیث کے ثبوت میں یا استدلال میں کوئی شک ہوتا تو یہ بھی ایک اختلاف کی وجہ بن جاتا ہے۔ موضوع پر والا ذہن میں رکھیں، اسباب اختلاف الفقہاء۔ اور صحابہ کے ہاں حدیث کا ثبوت یہ سب سے اہم مسئلہ تھا کہ حدیث ثابت ہونی چاہیے، تبھی کوئی موقف اپنایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ موقف تھا کہ اکیلے کی روایت کو وہ قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ ساتھ کوئی گواہی نہیں دیتا تھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف تھا کہ وہ اگر کوئی حدیث بیان کرتا تو قسم اٹھواتے تھے، وہ قسم اٹھواتے تھے، اور اکیلے حدیث بیان کرتے قسم اٹھواتے، حلف لیتے، پھر روایت کو قبول کرتے تھے، کیونکہ حدیث کا معاملہ آسان نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کی روایت کو قبول کر لیا جائے اور ایسے ہی کسی کی بات کو مان لیا جائے، اور حدیث کی صحت پر پورا اعتماد کرنے کے بعد حدیث قبول کرنا حقیقت میں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فتبینوا، تحقیق کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، تبین اور تحقیق کے بعد، اور صحابہ کرام نے اس تبین کا بڑا شدت سے مظاہرہ کیا۔ صحیح مسلم کا اگر آپ نے مقدمہ پڑھا ہو تو امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ صحیح مسلم میں کتنی روایات نقل کی ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بہت سی روایات ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے اور دیگر صحابہ سے کہ وہ صحت حدیث کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ وہ ایک واقعہ، بشیر بن کعب العدوی تابعی، سکہ تابعی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ان کی مجلس میں احادیث بیان کرنے لگے، قال رسول اللہ کذا، قال رسول اللہ کذا۔ ابن عباس ان کی بات پر توجہ نہیں دے رہے تھے، انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، ان کی بات کو سنا ہی نہیں۔ تو بشیر کہنے لگے کہ ابن عباس کیا بات ہے، آپ میری بات کو سن ہی رہے، میں قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی احادیث نقل کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تصدیق کریں کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، آپ بھی تصدیق کریں، آپ بھی کہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں، اور میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ کوئی کان ہی نہیں دھر رہے میری باتوں پہ۔ تو ابن عباس کہنے لگے ایک وقت تھا کہ جب کوئی ہمیں کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بہت توجہ سے سنتے تھے، بہت توجہ سے،
ہم اپنی آنکھیں اور کان اس طرف لگا دیتے، اصغینا علیہ بآذاننا واسماعنا، اپنے کان اپنی سماعت ہم لگا کے بڑے غور سے حدیث سنتے تھے۔ لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب لوگوں نے فلما رکب الناس الصعب والذلول ترکنا الحدیث الا من نعرف، جب ہر طرح کے لوگ آ گئے ہیں اور لوگ پرواہ نہیں کرتے اور ملی جلی باتیں کرنا شروع کر دی اور سچ جھوٹ بھی کی ملاوٹ ہو گئی، اب ہم حدیث نہیں لیتے انہی سے جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم صرف صحابہ سے لیتے ہیں، اس لیے ہم ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا منہج تھا کہ حدیث ثابت ہو تبھی کوئی موقف اپنائے گا، حدیث کے ثبوت کے بغیر وہ کوئی قول صادر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی حدیث کو قبول کرتے تھے۔ آپس میں صحابہ تو ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے تھے، لیکن تابعین کے دور میں اب جانتے ہیں کہ وہ حالات نہ رہے جو صحابہ کے دور میں تھے، تب جھوٹ بھی کچھ شروع ہو گیا، غزل حدیث کا کام بھی شروع ہو گیا، بڑے فتنے آ گئے امت میں، خارج کا فتنہ اور پھر منکرین تقدیر کا فتنہ اور رافضیوں کا فتنہ، اور بہت سی احادیث الوہیت علی پر رافضیوں نے گڑھنی شروع کر دی، اور گمراہ کن لوگوں نے اپنی اپنی بدعات کے مطابق کئی طرح کے حرب شریعت میں استعمال کرنا شروع کر دیے، تو پھر صحابہ بھی چوکنے ہو گئے، اور یہیں سے اصول حدیث کی بنیاد پڑی تھی کہ جب حدیث کے ثبوت میں شک ہو تو حدیث قبول نہ کرو، بلکہ پورے اطمینان کے بعد حدیث کو قبول کرو۔ تو صحابہ کے اختلاف میں حدیث پر اطمینان کا اظہار اور حدیث میں شک، یہ بڑا عنصر ملتا ہے، منتقل ہوئی ہے۔ فقہائے کرام کو آپ دیکھیں، ان کی عبارات میں آپ کے بات سمجھ آئے گی، اگر انہیں حدیث کی صحت پر شک ہوتا اسی کو قبول کرتے تھے، جس حدیث کی صحت میں شک ہوتا اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اطمینان اور اعتماد پوری طرح ہوتا پھر قبول کیا کرتے تھے۔ جیسے وہ معروف مسئلہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف تھا کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جمہور کا موقف ہے کہ محض چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی ایک تو اسی آیت کو دلیل بناتے تھے، اولا مستم النساء، اور لامس کو لمس مجرد کے معنی میں لیتے تھے، اس سے لمس کا معنی بھی ملتا ہے، عورت کو چھو لو، تمہارا وضو ٹوٹ گیا، پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لو، ایک اس آیت کو دلیل بناتے تھے۔ اور دوسرا کہتے تھے کہ اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ان کے سامنے بیان کی گئی امام شافعی کے سامنے، کہ عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا، اب اپنی کسی بیوی کو بوسہ دیتے اور نماز پڑھ لیتے تھے بغیر وضو کے۔ امام شافعی کہتے تھے یہ حدیث میرے ہاں ثابت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث میرے ہاں ثابت ہے، کہتے اگر حدیث ثابت ہو جائے تو میرا یہ قول ہے، لیکن میں اس حدیث کو ثابت نہیں سکتا۔ جمہور کے یہاں یہ حدیث ثابت تھی، امام شافعی کے یہاں ثابت نہیں تھی، تو جمہور نے وہ موقف اپنایا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صرف یہ نہیں، اور دیگر احادیث بھی ہیں، اور وہ احادیث امام شافعی کے سامنے نہیں تھی، جیسے وہ معروف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے سیدہ عائشہ سامنے لیٹی ہوتی، جگہ کم ہوتی، جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو آپ ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے، پاؤں پیچھے کرتی، پھر آپ وہاں سجدہ کرتے تھے۔ دوران نماز کا آپ کا اپنی زوجہ کو چھونا ثابت ہے، تو محض چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ناقض وضو نہیں، یہی جمہور کا موقف ہے۔ لیکن امام شافعی نے کہا کہ میرے ہاں حدیث قبلہ ثابت نہیں، تو حدیث کے ثبوت میں ان کو شک تھا، حدیث اور شک تھا، ان کو یقین نہیں تھا، اور کہتے تھے ان ثبت حدیث عائشہ فاقول به، اگر سیدہ عائشہ کی حدیث ثابت ہو جائے تو میں یہ قول اپنا، لیکن مجھے حدیث ثابت نہیں لگتی، اطمینان نہیں تھا ان کو اس بات پر۔ تو حدیث کے ثبوت میں شک یہ بڑا عنصر تھا صحابہ کے اور بعد میں فقہا کے اختلاف کا۔ اگر کوئی فقہا میں یا صحابہ میں اختلاف دیکھے تو اختلاف کا سبب تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے پہلے بھی کہا اگر ہم اشیاء کے اسباب اور حقائق تلاش کریں تو تعصب کی فضا بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے، تعصب کی فضا بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ اسلام کی خدمت کی ہے تمام فقہا نے اپنے اپنے انداز میں جیسے وہ کر سکتے، اور ہمیں کسی کے صدق نیت پر اور خلوص نیت پر کوئی شبہ نہیں ہے، سب ائمہ واجب الاحترام ہے، لیکن ہر ایک اپنا انداز تھا خدمت کا۔ کچھ نے خدمت کی ہے روایات کے ساتھ اور نصوص کے ساتھ، ان کو حاصل کیا
ان کے مطابق اپنا موقف اپنایا اور ان کو لے کر آگے بڑھے. اور کچھ وہ تھے جنہوں نے دوسرے انداز میں معقولیت کے ساتھ، اجتہاد کے ساتھ، قیاس کے ساتھ خدمت کی ہے، اور ان سے بھی امت کو فائدہ ضرور ہوا ہے. اگرچہ اس منہج میں کچھ تحفظات ضرور ہے، لیکن کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہیں. اور ان کو جو اہل الرائے تھے یا اصحاب الرائے تھے، زیادہ تر حدیث کا علم نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ دوسرا موقف اپنا لیتے تھے جو ظاہر حدیث کے خلاف ہوتا تھا. بات ذرا آگے بڑھاتے ہیں، اس کو ذرا صاف کریں. تو ہر سبب پر کچھ مثالیں پیش کر کے پھر آگے ہم انشاءاللہ منتقل ہوتے ہیں. ایک اور پڑھتے ہیں، اختلاف فقہا کا سبب. جی وہ لامس کو لمس کے معنی میں لیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود جو تھے نا، وہ بھی لامس کو لمس کے معنی میں لیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر لمس مراد ہے، جماع مراد نہیں. تو یہی دوسرا اگلا سبب یہی ہے. وہ کیا ہے؟ الاختلاف فی فہم النص و تفسیری. نص کے فہم، اس کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ نص سے مراد کیا ہے. اس تفسیر اور فہم میں اختلاف کی وجہ سے ایک مسئلہ میں اختلاف ہو جاتا تھا. اس کی مثال ابھی ایک آپ پڑھ بھی چکے ہیں، وَلَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ. لامستم میں لمس بالید بھی مراد ہے اور جماع بھی مراد ہے. دونوں میں سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لمس بالید ہے، اور باقی نے کہا اس سے مراد جماع ہے. امام شافعی کہتے ہیں لمس بالید ہے. تو نص کے فہم میں اختلاف ہو گیا. جس نے جیسے نص کو سمجھا وہ موقف اپنا لیا. جو اس کو لمس بالید کے معنی میں لیں گے، ان کے ہاں لمس بالید سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور آیت میں حد سے اکبر سے تیمم کے جواز کی دلیل نہیں بنے گی. اور جو لامس کے معنی میں لیں گے، ان کے ہاں جماع مراد ہے. لمس بالید سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ جماع کی صورت میں اگر پانی نہ ہو تو تیمم کا جواز مل جائے گا. تو جو کسی کا فہم ہوگا اسی پر مسئلہ مرتب ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. میں نے کہا لامستم النساء، اس سے ہم کیا مراد لیں؟ نص سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد لمس بالید ہے یا جماع ہے؟ اگر آپ دوبارہ پوری آیت کو سمجھنا چاہیں تو آگے کیا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا. آیت میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے، دوبارہ آپ کو سمجھا دیں. پیچھے کیا آیت تھی؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ الْغَائِطُ أَوْ لَامَسْتُمُ. اب یہاں پہ یہ عذر ہے، یہ بھی عذر ہے، اور یہ ہے حد سے اصغر. اور اگر اس کو لمس بالید مراد لیں تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حد سے اصغر. اور کلام اللہ میں جامعیت ہے، ایک ہی چیز کا دو بار ذکر نہیں آتا ہے. سمجھے؟ اللہ نے ایک دفعہ حد سے اصغر کا ذکر کر دیا، بس کافی ہے. اب کیا ہے؟ حد سے اکبر کا ذکر ہے. اللہ کے کلام میں بڑی جامعیت ہے، اور غور کیا جائے تو حد سے اصغر کا ذکر تو ہو چکا، اب باقی رہ گیا حد سے اکبر کا ذکر. تو یہ اس سے مراد حد سے اکبر ہے، حد سے اصغر نہیں. جبکہ امام شافعی کہتے تھے حد سے اصغر مراد ہے، ابن مسعود کہتے تھے یہی مراد ہے. دونوں کے قول پر مرتب کیا ہوتا ہے؟ امام شافعی کا پھر قول یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لمس بالید سے. وضو نہ ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کرنا پڑے گا. اور ابن مسعود کہتے تھے حد سے اصغر ہے، حد سے اصغر سے آیت میں تیمم کا جواز ہے، حد سے اکبر سے جواز نہیں ہے. اور عمر کی طرح وہ کہتے تھے کہ عمر کی روایت کو قبول نہیں کرتے، جیسے ہم نے پہلے وضاحت کی. تو نص کو سمجھنے میں اختلاف کی وجہ سے پھر مسئلے میں اختلاف ہو گیا. سمجھے؟ تو نص کا فہم اور تفسیر، ہر فقیہ کا اپنا ایک نقطہ نظر، اپنے ایک سمجھنے کا انداز تھا. تو جو جیسے سمجھتا تھا ویسا موقف اپنا لیتا تھا. بتا دیں مثال کو، اگلی مثال دیں یہاں پہ.
اس کی دوسری مثال جیسے نص کے فہم میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قول اپنایا تھا اپنی خلافت میں کہ مفتوحہ اراضی غانمین میں تقسیم نہیں کی جائیں گی. سیدھا کو بیٹھ، مفتوحہ اراضی غانمین میں تقسیم نہیں کی جائے گی، جبکہ اس سے پہلے رسول اللہ کے زمانے میں اور عہد صدیقی میں جو بھی زمینیں فتح ہوتی تھیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھی. اس کی مثال ارض خیبر ہے. خیبر کی زمین فتح ہوئی تو رسول اللہ نے اس کو تقسیم کیا ہے. اور قرآن نے بھی کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَۃ. اللہ نے کہا ان ما غنیمتم، ما عموم کے لیے جو بھی تمہیں غنیمت کا مال ملے، کچھ بھی، اس کا خمس نکال لو، باقی تقسیم کر دو. خمس نکال کر باقی تقسیم کر دو. جو بھی ملے، غلام لونڈیاں ہو، مال پیسہ ہو یا زمینیں ہوں. اس سے مراد ہے مالی غنیمت. مالی غنیمت کے مقابلے میں دوسرا مال ہے مال فیض، جس کا سورۃ الحشر میں ذکر ہے. سورۃ الحشر شروع سے لے کر آخر تک آخری چند آیات ہیں جن میں اللہ کا تقوی اور اللہ کی صفات کا ذکر ہے. اس سے پہلے سارا بنو قریظہ کے واقعے کی تفصیل ہے اور ان سے جو مال فیض حاصل ہوا اس کے ساری تقسیم کا بیان ہے. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. تو مال فیض کا جو معاملہ ہے نا وہ سورۃ الحشر میں آتا ہے، یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے. اور دوسری سورۃ الحشر کی آیت کیا ہے؟ ما أفاء الله على رسوله. آخر تک جو آیت ہے اس میں ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر جیسے چاہے تقسیم کرے، کیونکہ مال فیض یہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے. تو بنو نذیر کی زمینیں بغیر لڑائی کے حاصل ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے ان کو غانمین میں تقسیم نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے بیت المال میں رکھی تھی سب مسلمانوں کے لیے. تو مال فیض کا معاملہ، مال غنیمت اور مال فیض دونوں کے اصول الگ الگ ہیں. جو زمین انوطن یعنی بزور بازو فتح کی گئی ہو وہ مجاہدین میں تقسیم کی نبی اسلام نے، اور یہی صحابہ کا اکثر کا موقف تھا. اور جو بطور فیض کی آئی ہے بغیر جہاد کے، بغیر کسی جد و جہد اور جہاد کے، تو مال فیض کے طور پر آئی ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ایک ہی کہتے تھے. ان کا فہم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جو سورۃ الانفال میں ہے وہی سورۃ الحشر میں ہے. اور سورۃ الحشر میں اللہ نے اس سب کے مال فیض کے آخر میں کہا ہے للفقراء الذین، فقراء کا بھی ذکر کیا، اور فقراء کے بعد والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اس کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی مال فیض چلے گا. ساری آیات ایک ہی مسلسل ایک ہی موضوع میں چلتے. سو میں نے کہا سب آیات کا ایک ہی موضوع ہے، مال فیض جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے اس کا مصرف، اس کی زمینوں کا مصرف کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی مفاد، مسلمانوں کی مصرف میں شروع سے لے کر آخر تک، بلکہ آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ زمینیں محفوظ رہیں گی اور مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا. حضرت عمر نے سورۃ الانفال اور سورۃ الحشر ان آیات کی ایک جیسی تفسیر کی اور مال فیض اور مال غنیمت میں کوئی فرق نہیں کیا. اور حضرت عمر کا یہ بھی ان کی دلیل تھی، وہ کہتے تھے کہ لولا آخر المسلمین، کہ اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا لقسمت علی المجاہدین اور الغانمین علی الاراضی کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، تو میں مجاہدین پر ساری زمینیں تقسیم کر دیتا جیسے نبی السلام نے خیبر کی زمینیں تقسیم کی. لیکن بعد میں آنے والے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ اگر ساری زمینیں مجاہدین میں چلی گئیں تو پھر دوسروں کی پراپرٹی کیا ہوگی؟ اسے زمینیں تقسیم نہیں کریں گے، باقی مال اور قیدی اور لونیاں تقسیم کریں گے. حضرت عمر نے موقف اپنایا تھا. حضرت عمر کے موقف کی حمایت کی تھی حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت معاذ نے، اور ایک دو اور صحابی تھے جنہوں نے حضرت عمر کے موقف کی حمایت کی. ہاں، طلحہ اور ہیں، علی، عثمان، طلحہ اور معاذ بن جبل، یہ حضرت عمر کی حمایت کرتے ہیں. باقی سارے مخالف تھے، بلکہ بہت شد و مت سے مخالفت تھی، بہت شدید مخالفت. حضرت عمر نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت سے صحابہ کے بار بار میٹنگیں کی، بار بار اجلاس کی،
کبھی انصار کو بلایا، کبھی مہاجرین کو بلایا، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ بھائیو اگر ہم زمینیں بھی تمہیں تقسیم کر دیں گے تو تمہاری پراپرٹی ساری بن جائے گی، تو باقی مسلمانوں ان کا کیا ہوگا، لوگوں کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں رہے گی۔ تو آخر کار آہستہ آہستہ صحابہ پر عمر نے مطمئن کیا۔ چند صحابہ رہ گئے تھے جو آخر تک مطمئن نہیں تھے، حضرت بلال وغیرہ۔ حضرت بلال اس مخالفت میں مدینہ چھوڑ گئے تھے اور مطمئن نہیں ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ چند صحابہ تھے، باقی نے حضرت عمر کی بات مان لی تھی۔ تو یہ نس کے فہم میں اختلاف تھا۔ عام صحابہ کہتے تھے کہ مال غنیمت کا مصرف الگ ہے، مال فہ الگ ہے، اور جو زمینیں جہاد کے ساتھ حاصل کی گئی ہوں ان سب کا استعمال یہ ہے کہ وہ مجاہدین میں تقسیم کی جائیں۔ جو مال فہ ہیں وہ خلیفہ کی اپنی ثوابدید پر ہے، چاہے تقسیم کرے چاہے تقسیم نہ کرے۔ تو عام صحابہ مال فہ اور مال غنیمت کی زمینوں میں فرق کرتے تھے، تو عمر دونوں کو ایک کہتے تھے کوئی فرق نہیں۔ جب فتح ہو گئی زمینیں تو زمینوں کی جو تقسیم ہے وہ خلیفہ کی ثوابدید پہ، چاہے تقسیم کرے نہ کرے، اور مسئلہ یہ ہے کہ زمینیں تقسیم نہ کی جائیں۔ تو عمر نے جب سے قول اپنایا، بعد میں یہی قول چلا اور یہی فائدہ مند رہا، ان کا قول بالکل صحیح تھا۔ اگرچہ مال فہ اور مال غنیمت الگ الگ ہے، لیکن زمینوں کے معاملے میں عمر کا موقف صحیح اور ثابت تھا۔ تو یہ نصوص کے فہم میں تفسیر کی وجہ سے صحابہ میں یہاں اختلاف ہوتا ہے اس مسئلہ میں۔ اس کو ختم کرو اس مثال، اگلی ایک اور مثال دیں۔ زکوٰۃ کے باب میں ایک بات پڑھی ہے، لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ۔ معلوم ہے یہ اگلے الفاظ ہیں، وما کان من خلیطین فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ۔ کہ زکوٰۃ ادائیگی کے ڈر سے متفرق جانوروں کو جمع نہ کیا جائے اور جمع شدہ کو الگ الگ نہ کیا جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ڈر سے۔ کیوں؟ یہ جانور ہوتے ہیں دو خلیط کے جانور ہیں۔ جب دو خلیط ان کے جانور اکٹھے ہوں اور زکوٰۃ دینے کی نوبت آئے تو دونوں کو الگ الگ نہ کیا جائے تاکہ زکوٰۃ معاف ہو جائے۔ جیسے دو بندے اور اکٹھے ان کے جانور ہیں تو زکوٰۃ ادائیگی کا جب وقت آئے تو دونوں الگ الگ کر لیں۔ جیسے ٹوٹل 60 بکریاں مثال کے طور پر، تو 30 کر لیتے ہیں، 30 کریں گے تو زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، کیونکہ 40 پر نصاب پورا ہوتا ہے۔ جب دونوں 30 کر لیں گے تو زکوٰۃ سے بچ جائیں گے۔ تو جمع ہو تو الگ الگ نہ کریں۔ اسی طرح اگر دو خلیط نہیں ہیں، دونوں کا مال الگ الگ ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی نوبت آتی ہے تو مال جمع کر لیتے ہیں زکوٰۃ کے ڈر سے۔ اس کی کیا صورت ہے؟ جیسے دو کی 40 یا 50 بکریاں، الگ الگ زکوٰۃ دیں گے تو ایک ایک بکری آئے گی، وہ جمع کر لیتے ہیں۔ جمع کر کے کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ ایک بکری، کیونکہ 120 تک ایک ہی بکری ہے۔ تو شریعت نے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ دو خلیط ہے۔ اب خلیطین سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ کون ہیں دو خلیط جن کے مال کو اکٹھا تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ خلیطین سے مراد ایسے دو افراد اگرچہ ان کی شراکت نہ ہو کاروبار میں، دونوں کی اپنی اپنی بکریاں ہیں، اس کی اپنی بکریاں ہیں، اس کی اپنی بکریاں ہیں، لیکن دونوں اکٹھی چرتی ہیں، اکٹھی ان کی چراگاہ ایک ہے اور ان کے باڑہ ایک ہے جہاں پر رات کو ان کو رکھا جاتا ہے، اکٹھی پیتی ہیں اور ان کا اکٹھا ہی معاملہ ہے۔ یہ خلیط ہے، دو افراد جو اپنا ریوڑ اکٹھا کر کے چراتے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن، ان کی چراگاہ اور ان کا باڑہ وہ ایک ہی۔ یہ خلیطین ہیں اگرچہ شریک نہ بھی ہوں، اگرچہ دونوں کی اپنی اپنی بکریاں ہیں، شریک نہیں دونوں، لیکن جب ان کا مال اکٹھا ہے چرنے چگنے میں، رکھنے میں، رہنے سہنے میں، تو وہ خلیطین ہیں اور ان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی دونوں کا
اکٹھا مال جن کا رہن اور چراگاہ اور مشرب وغیرہ ایک ہے، ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ خلیدین کا یہ مفہوم امام شافعی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں خلیدین سے مراد ہے شریکین، دو کاروباری شراکت دار ہوں تب ان کا حکم ایک ہے۔ شراکت دار کیا ہوتے ہیں؟ وہ مل کر ایک ہی پیسے سے کاروبار کر رہے ہیں، الگ الگ بکری نہیں ان کی، بلکہ شراکت کا مال ہے، اکٹھا سرمایہ لگایا، اکٹھی بکریاں خریدی، اکٹھا کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں خلیدین سے مراد کیا ہیں؟ شریکین، اور لفظ میں دونوں کا امکان ہے۔ خلید یہ خلط سے ہے، اور خلط کہتے ہیں ملی جلی چیز کو، دو چیزیں اکٹھی کرتے ہیں ان کو بھی خلیدین کہتے ہیں، دو افراد کی چیزیں جمع ہوں اکٹھی ان کو بھی خلیدین کہتے ہیں، اور شریکین کو بھی خلیدین کہہ سکتے ہیں، لفظ میں دونوں کا امکان ہے۔ اور تیسرا موقف امام مالک کا ہے۔ امام مالک کا خیال تھا کہ خلیدین سے مراد امام شافعی والا موقف کو لیتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہر ایک کی بکری نصاب کو پہنچے گی تبھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خلیدین سے مراد خلیدین ہی ہے، لیکن کہتے تھے کہ ہر خلید کی بکری نصاب کو پہنچے تب زکوٰۃ واجب ہوگی، جس خلید کی بکری نصاب کو نہیں پہنچے اس پر زکوٰۃ واجب، یعنی ایک کی اگر 30 ہے دوسرے کی 40 ہے تو 40 والے پر زکوٰۃ ہے اور 30 والے پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 40 والا اپنا زکوٰۃ ہے اور 30 والے سے کچھ وصول نہیں کر سکتا، جبکہ حدیث نے کہا فَإِنَّمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّبِيلِ، یعنی اگر ایک کی 40 ہے دوسرے کی 20 ہے، ایک بکری دینی ہے تو کیا حساب ہوگا کہ جس کی 40 ہے وہ 2 حصے ادا کرے گا اور جس کی 20 ہے وہ 1 حصہ ادا کرے گا، تو اس کے ڈبل ہے۔ یتراجعان بینہما بالسویہ، تو زکوٰۃ میں ان کا حساب برابر ہوگا اپنی بکریوں کی تعداد کے حساب سے۔ امام شافعی نے موقف بنایا جو صحیح موقف جو حدیث کے مطابق۔ امام مالک نے کہا نہیں، جس خلید پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جب اس کا مال الگ ہے، جب اس کا مال نصاب کو پہنچا نہیں ہے تو اس پر ہم زکوٰۃ کیوں واجب کریں؟ اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں، ہر ایک کا حساب الگ الگ ہے۔ ہاں جو جمع ہے ان کو الگ نہ کرو، بس بات اتنی ہے کہ جمع کو الگ نہ کرو، لیکن جب زکوٰۃ دینی ہے تب حساب تبھی شروع ہوگا جب نصاب پورا ہوگا۔ تو خلیدین کے لفظ میں اس نص میں اس حدیث میں ان تمام معانی کا احتمال ہے، اس لیے فقہا کے موقف میں ان کے اقوال میں اختلاف ہو گیا۔ اس کے مطابق ایک مثال اور دیں۔ آپ نے ایک شفع کا مسئلہ پڑھا ہوگا، حق شفع۔ حق شفع کیا ہوتا ہے؟ حق خرید، کسی چیز کو خریدنے کا حق۔ اس میں جمہور کا موقف ہے کہ اگر 2 افراد ایک چیز میں شریک ہیں اور ایک فرد اپنی چیز کو بیچنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا، پہلے اپنے شریک پر پیش کرے، اور یہ موقف حدیث میں ہے۔ جیسے حدیث میں کیا ہے؟ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاعۃ فی کل شیء لم تقسم، پھر ہے فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةَ۔ رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ شفع وہاں ہوتا ہے جو چیز تقسیم نہیں ہو سکتی، جو اکٹھی ہے۔ جب ہر ایک چیز کے الگ الگ ہو جائے، رستے الگ ہو جائیں تو پھر شفع ختم ہو جاتا ہے۔ اور شفع عام طور پہ ایک زمین میں ہوتا ہے، زمین کے علاوہ دیگر اشیاء میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کتاب دونوں کی مشترکہ ہے، مل کر 2 آدمی ایک کتاب خریدتے ہیں، دونوں پڑھ لیں گے۔ ایک موبائل 2 مل کر خریدتے ہیں کہ مل کر اس کو استعمال کر لیں گے۔ یہ عام طور پہ ایک زمین میں ہوتا ہے۔ ایک زمین دونوں کی مشترکہ ہے، گھر دونوں کا مشترکہ ہے، 2 بھائیوں کا، ایک بھائی اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے، جب تک وہ شریک ہیں تقسیم نہیں کیا گیا تب تک شفع کا حق ہے۔ لیکن جب حدود واقع ہو جائیں، باؤنڈری ہو جائے، ہر ایک کی اپنی اپنی دیوار ہو جائے اور رستے الگ الگ ہو جائیں، پھر حق شفع ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان الفاظ سے ثابت ہوا کہ حق شفع کس کو ہے؟ شریک کو، جو چیز میں شریک ہے، اور جو شریک نہیں اس کو حق شفع حاصل نہیں، یہ جمہور کا موقف ہے۔
حنفیہ کا موقف ہے الشفعۃ للجار، شفع کا حق پڑوسی کو بھی ہے، پڑوسی کو بھی حق شفع ہے، اور وہ دلیل بناتے ہیں نا حدیث کو، کیسے ایک حدیث ہے الجار احق بصاحبہ، کہ پڑوسی کو اپنی قربت کی وجہ سے، بصاحبہ بھی ایک قربت ہی ہے، اپنی قربت کی وجہ سے زیادہ حق حاصل ہے۔ اور وہ جار کو لیتے تھے ظاہری معنی میں، جار کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کو، جبکہ جمہور نے جار کو شریک کے معنی میں لیا ہے۔ عربی عبارات میں جار کا لفظ شریک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عربی کی کئی اشعار ہیں، شعراء نے جار کا لفظ یا جارتی کا لفظ اپنی بیوی کے لیے بھی استعمال کیا ہے، تو زندگی میں شریک حیات ہوتی ہے، تو جار کا لفظ شریک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جمہور نے جار کا لفظ لیا ہے شریک کے معنی میں، اور حنفیوں نے جار کا لفظ لیا ظاہری معنی میں۔ یہ اختلاف ہو گیا فہم نص میں۔ اگر جار کو ظاہری معنی میں لیں تو اس مراد پڑوسی، اور اگر دوسری نص کے مطابق لفظ کو لے جائیں تاکہ نصوص جمع ہو جائیں اور شارع کا مقصد پورا ہو جائے، کیونکہ شفع میں مقصد کیا ہے؟ جو چیز مقسوم نہیں ہے، تقسیم نہیں کی گئی، وہاں پر بیچنے میں پہلے حق شریک کا ہوتا ہے، وہاں تو بات سمجھ آتی ہے۔ تو پڑوسی کا کیا ہے؟ پڑوسی کی کون سی شراکت ہے؟ تو پڑوسی کو شارع نے حق نہیں دیا، اور جہاں پر جار کا لفظ ہے یہ شریک کے معنی میں آیا ہے۔ تو اصل یہ عمدہ علت یہ ہے کہ جو چیز تقسیم نہیں کی گئی اس میں حق شفع ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ شریک کو پہلا حق حاصل ہے کہ شریک نے اس کو دیا، اور جب حدود واقع ہو گئے، رستے الگ الگ ہو گئے، پھر حق شفع کیسا ہے؟ تو جار کے معنی شریک ہے، یہ جمہور کا موقف راجح ہے۔ تو حنفیوں نے جار کو جار کے معنی میں لیے، اس لیے نص کے فہم کی وجہ سے اور تفسیر کی وجہ سے فقہاء میں اختلاف ہو گیا۔ نہیں، یہ موقف راجح نہیں ہے، جو راجح موقف ہو اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور راجح موقف یہ ہے کہ حق شفع صرف شریک کو حاصل ہے، جار کو نہیں۔ واللہ اعلم۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔